علماء نے لکھا ہے اللہ اس کھڑکی کے لگانے پر کس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا آدمی ہے، قحط پڑ گیا بنی اسرائیل میں، لوگ مجبور ہو گئے گھر چھوڑنے کو، ہجرت کرنے کو۔ ایک بنی اسرائیل کا آدمی ہجرت کر کے آگے بڑھا، ریت کے بہت بڑے بڑے پہاڑ آئے، بہت بڑے بڑے ریت کے ذرات اور میدان آئے۔ اس نے دل میں یہ چاہا اور ارادہ کیا اور سچی نیت کری کہ اے اللہ، اگر آج میرے پاس روٹی کے اتنے ٹکڑے ہوتے جتنے یہ ریت کے ذرات ہیں، اے اللہ میں ان سب کو تیری راہ میں صدقہ کرتا اور سارے بنی اسرائیل پر خیرات کرتا، سب کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا۔ غیب سے ندا آئی، میرے بندے اتنے روٹی کے ٹکڑے صدقہ کرنے کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھا جا چکا، ابھی عمل نہیں کرا ہے، ابھی صرف پکی نیت کری ہے، اللہ نے اس پر فیصلے فرمائے۔ اس لیے میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ مبارک رات ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، بہت توجہ سے عمل کی نیت سے بات سننا۔ کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے اور سننے والے بھی ہو سکتا ہے کہ عمل کے محتاج ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ مبارک مہینہ ہے، مبارک رات ہے، شعبان کا مہینہ ہے، آگے اس کے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، پیچھے ایک مہینہ گزرا ہے جو رجب کا مہینہ ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی بندوں سے رمضان کی تیاری کرواتے ہیں کہ دیکھو یہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ شعبان کا مہینہ آ گیا ہے، آگے ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہم بارک لی فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہماری زندگی میں نصیب فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رجب میری امت کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو تمام مہینے پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور اس مہینے کو تمام مہینے پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ خود مجھے تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر فرمایا رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو تمام مہینوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو اللہ کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے رمضان کی تیاری شروع کرتے، رجب کا چاند دیکھتے لوگوں کو ابھارنا شروع کرتے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس نہر رجب سے اس روزے دار کو پانی پلائے گا جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی رجب کے مہینے میں جو بندہ ایک روزہ رکھے گا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اللہ تبارک و تعالی اس نہر سے اس بندے کو پانی پلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء نے لکھا ہے جتنی کثرت سے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ یہ رجب کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں نیک عمل دیگر مہینوں میں کرنے سے زیادہ افضل ہے اور ان کے اندر کوئی گناہ کرنا دیگر مہینے میں گناہ کرنے سے بڑا ہوا ہے۔ رجب کا مہینہ اشہر حرم میں داخل ہے۔ کفار مکہ مشرکین مکہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اس سے پہلے رجب کا احترام کرتے تھے، قتل و قتال نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے، بلکہ یوں کہتے تھے رجب کا مہینہ شروع ہو گیا لہذا اب لڑائی بند ہے، جھگڑا بند ہے، جہاد بند ہے، قتال بند ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ 2 مہینے پہلے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو ابھار رہا ہے، تیاری کرا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک مہینہ سائے فجر ہونے والا ہے، تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے، پھر شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ یہ مہینہ بھی بہت برکت والا خیر والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے پورے کے پورے شعبان کے مہینے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی ہم آپ کو دیکھتے ہیں جتنی کثرت سے آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی اتنی کثرت سے کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے، آپ کیوں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اسامہ شعبان کے مہینے میں بندے کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو، میری دلی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس وقت میں روزے سے ہوں، جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں۔ ہر پیر کو اور جمعرات کو بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ شعبان ایک بہت مبارک خیر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات آتی ہے جس کو شب برات کی رات کہتے ہیں۔ اس رات کا ایک نام علماء نے لیلۃ الرحمت بھی رکھا ہے کہ یہ رحمت والی رات ہے۔ اس کا ایک نام لیلۃ المبارکہ بھی ہے، یہ برکت والی رات ہے۔ اس کا ایک نام لیلۃ الصدق بھی ہے، یعنی دستاویز والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں۔ کون بندہ جیے گا، کون مرے گا، کس کا نکاح ہوگا، کس کے بچے ہوں گے، کس کی شادی ہوگی، کس کو کتنا رزق ملے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ سارا کا سارا آج کی رات میں آسمانوں پر لکھا جا رہا ہے۔ آپ کا بھی لکھا جا رہا ہے، میرا بھی لکھا جا رہا ہے، آپ کے ماں باپ کا بھی لکھا جا رہا ہے، آپ کی اہلیہ کا بھی لکھا جا رہا ہے، اور میرا بھی لکھا جا رہا ہے، اور میرے بچوں کا بھی لکھا جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے آدمی اپنا مکان بنانے میں لگتا ہے، اپنی کھیتی باڑی کو سینچنے میں لگتا ہے، اپنے دکان اور کاروبار کو جمانے میں لگتا ہے، اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں بندے تجھے پتہ نہیں ہے چند دن کے بعد تو اس دنیا سے جانے والا ہے، اور تو کس میں لگا ہے؟ ایک صحابی نے ایک گھوڑا خریدا اور ایک مہینے کی مدت کے بعد اس کو پیسے دینے کی کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اسامہ اتنی امید ہے کہ ایک مہینے تک زندہ رہو گے، میں تو جب نماز پڑھتا ہوں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے دوسرے طرف سلام کی امید نہیں رہتی ہے۔ لقمہ کھاتا ہوں حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا، مجھے اس کی امید نہیں ہے۔ پانی کا گھونٹ پیتا ہوں حلق کے نیچے جائے گا یا نہیں جائے گا، مجھے اس کی امید نہیں ہے۔ بکری کا تھن دباتا ہوں دوبارہ دبا پاؤں گا یا نہیں دبا پاؤں گا، مجھے اس کی امید نہیں ہے۔ اتنی لمبی لمبی پلاننگیں ہیں، اتنے بڑے بڑے منصوبے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، معلوم نہیں ہم میں سے کون ہیں جس کو رمضان کا چاند نصیب ہوگا یا نہیں نصیب ہوگا۔ کچھ لوگ تھے پچھلی سال جو اسی مسجد میں آپ کے ساتھ ہوں گے، انہوں نے رات بھی جگی ہوگی، انہوں نے عبادت بھی کی ہوگی، انہوں نے اللہ سے مناجات بھی کی ہوگی، دعائیں بھی کی ہوں گی، لیکن آج کی رات وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، وہ قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں۔ شعبان کا چاند ان کی قبر میں دیکھا ہے، رمضان کا چاند ان کی قبر دیکھے گی، انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ مجھے نہیں پتا میں رمضان کا چاند دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا، آپ کو نہیں پتا کہ آپ رمضان کا چاند دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے۔ ارے کل کا اگتا ہوا سورج میری زندگی میں نصیب ہے یا نہیں نصیب ہے، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ رات جاگنے کی نہیں ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات گھومنے کی نہیں ہے، یہ رات اللہ سے لو لگانے کی ہے، یہ رات دعا اور استغفار کرنے کی ہے، اپنی پرانی زندگی کو اللہ کے سامنے رکھنے کی ہے، معافی مانگنے کی ہے، اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرانے کی ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کی ہے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنے کی ہے۔ بہت مبارک رات ہے، مبارک ساعتیں ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، ان مبارک گھڑیوں سے فائدہ اٹھانا، لطف اندوز ہونا، اس سے اللہ کی رضا
رضا کو تلاش کرنا، اپنی زندگی کو، پرانی کی زندگی کو اپنی معافی رکھنا، اللہ کے سامنے رکھنا، اور اللہ سے کہنا باری تعالیٰ ہم نے سنا تھا، ہم نے علماء کے بیان میں سنا تھا 5 راتیں ایسی ہیں جس میں تو دعا کو رد نہیں کرتا، جمعے کی رات میں تو دعا کو رد نہیں کرتا ہے، رجب کی پہلی رات میں تو دعا کو رد نہیں کرتا ہے، شعبان کی 15ویں رات میں تو دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔